جو ہے نا، جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ یہ ظلم، جبر اور بربریت کے اوپر یہ کلٹ کھڑا ہے، اور جو لوگ دائرہ اسلام میں آتے ہیں، میں ہوں یا جو بھی ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے 2017 میں جب اسلام قبول کیا تو قادیانیوں نے یہ ایک سازش کی کہ اس بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے وہاں سے گھر سے لے جا کر ایمان محمود کے تہہ خانے میں بند کیا، قید میں. وہاں پہ انہوں نے ایک جو مینٹلی طور پر مجھے ٹارچ کیا، اور قادیانیوں نے جو مجھے انجیکشن یا جو وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، کیونکہ میں ان کا مربی تھا. پیدائشی طور پر مجھے ماں باپ نے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا. انہوں نے قادیانی جو کلٹ ہے، اس نے اس وقف کو بنیاد بنایا، اور بنیاد بنا کر مجھے چناب نگر روا کے قید خانے میں ڈال دیا کہ یہ ہمارا مربی تھا، اور جس کو آپ نے وقف کیا. ماں باپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بہن بھائی رشتہ دار سب ان کی طرف کھڑے ہو گئے کہ واقعتاً اس نے جو مرزا غلام قادیانی کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر لعنت ڈالی ہے، تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو ٹریٹمنٹ کے لیے مجھے وہاں پہ رکھا گیا، اور جو ٹیبلٹ اور انجیکشن وہ دیتے رہے، لگاتے رہے، جو ڈوز دیتے رہے، اس کے نتیجہ میں میری دونوں آنکھیں ضائع ہوئیں. یہ آپ کا LRBT کے جو ڈاکٹر ہیں، یہ اس بات کو مطلب کہ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ جو آپ کی جو آنکھیں ہیں، یہ آپ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتی. اور سٹل میں آج بھی دونوں آنکھوں میں، سرگودا سے ڈاکٹر ظہیر قریشی صاحب ہیں، ان کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، یہ LRBT کے پروفیسر بھی رہے ہیں. تو آج بھی میں دونوں آنکھوں میں انجیکشن لگواتا ہوں، دونوں آنکھوں میں انجیکشن لگوا کر میں زندگی کے معاملات کرتا ہوں. تو کیا یہ ظلم و ستم کی داستان نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف ایک نہیں، بے شمار. پھر انہوں نے وہاں سے جب مجھے میری دونوں آنکھیں ضائع ہوئیں تو قادیانیوں نے ایک بڑا بویلا کیا کہ دیکھیے جی، اس نے مرزا غلام قادیانی کو سچا نبی ماننے کے بعد چھوڑا تھا، لعنت ڈالی، تو یہ مورد عذاب الہی بن چکا ہے. اچھا، اب اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اسی اسنا میں جب میں تقریباً 2 ماہ اور 15-20 دن نبی نہ ہونے کی حالت میں رہا، یعنی کہ جو بندہ بات کرتا میں اس کی بات کو آواز سے پہچانتا، شکل نظر نہیں آتی، بالکل بلائنڈ ہونے کی حالت میں رہا. لیکن اللہ نے یہ محض کرم کیا، اور اسی مطلب کئی بار پہلے بھی یہ سوشل میڈیا پر بات آ چکی ہے. تو اسی اسنا میں مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی، الحمدللہ. تو یہ چیزیں کہ قادیانیت جو ہے یہ بڑا پرامن مذہب ہے یا کلٹ ہے، یہ ایک بالکل لا یعنی بات ہے. اچھا پروفیسر صاحب، آپ قادیانی جب تھے تو کئی اہم عہدوں کے اوپر بھی فائز رہے قادیانی جماعت کے. آپ نے کیسا دیکھا کہ جو لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں تو قادیانی جماعت ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ اسپیشلی جو لوگ تو روا سے چھوڑتے تھے یا چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ تو ایک پراپرلی ظلم کا سلوک جو روا رکھا جاتا ہے. اور باقی جو آؤٹ اسٹیشن سے یا کسی بھی جگہ سے دوسرے جگہ سے جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں، یا وہ ان کا جب یہ سو کالڈ اخراج کہتے ہیں جس کو وہ کرتے ہیں، تو ان کو ایک باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ایک نشان عبرت بنائیں. نشان عبرت بنا دیں، نشان عبرت بنائیں اس لحاظ سے کہ جی وہ کہ چھوٹی سی بھی کوئی اس کو کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی تکلیف آ گئی ہے، ساتھ کہا جی یہ دیکھیں جی مرزا کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ اس پہ یہ مسئلہ جیسے کہ جس طرح عمر صاحب نے اس کو بیان کیا. تو یہ بس اس کا حال تو میرے پاس تو یہی تھا کہ جس طرح میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، اب الحمدللہ جو رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں الحمدللہ. تو ان کو یہی اس کا حل ہوتا ہے کہ ان کو فیس کرے انسان، ورنہ یہ تو مطلب ان کی تو کوشش تک اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ان کے سامنے مرے، تڑپ تڑپ کے مرے، اور اس کو پانی تک نہ پلائیں. یہ ان کی مطلب مینٹلٹی ہے. تو الٹیمیٹلی ہم بھی اسی مطلب سینیریو سے گزرے ہیں کہ جب بھی کوئی جماعت سے ڈی لنک ہوتا تھا، چھوڑتا تھا ان کو، تو اس کے ساتھ ایک اسپیشل سلوک کیا جاتا تھا کہ اس کو ہر وقت اس کی برائیاں ڈھونڈنا، اس کو ڈی فیم کرنا مختلف جگہوں پہ، سوشلی، جماعت کے اندر، اس کے ریلیٹیوز میں. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے. بظاہر ان کا وہ بیسیکلی یہ فری میسنز ہیں، اور وہی طریقہ کار ہے ان کا واردات سارا، کہ جو لوور فارمیشن اس کو سمپل اخلاقیات پہ لگایا ہوا ہے. صحیح، کہ ایک پرسیپشن تو جو سوشل جنریٹ کرنا ہے، جو مڈل ان کی فارمیشن ہے وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے، اور اصل جو
मकासद हम ऊपर वाली लेयर के हैं। सही, यानी जो मिर्जा मसरूर और जो मिर्जा मसूर एंड कंपनी जो उसके हवारी हैं, तो ये उनका होता है। बाकी ये इनकी कोशिश होती है अल्टीमेटली इन्होंने हर साल एक खड़ा करना होता है जी, इतनी बैतें लाखों बैतें होगी, इतने करोड़ों बैतें होगी। मिर्जा ताहिर भी वो 93 से लेकर 2003 तक झूठ बोलता रहा, उसके बाद मिर्जा मसरूर ने जरा उसमें थोड़ी सी कमी की, उसको लाखों तक ले आया। तो ये इन्होंने हर साल एक हवा खड़ा करना होता है जी, बहुत फैल रही है, बहुत फैल रही है। तो अब फैलने का तो वो सवाल खत्म हो गया है, अब तो बचाने का मसला इनको खड़ा हो गया। तो ये इस तरह की चीजें कौन नहीं करते फिर। सही बात है, सारी बात है इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए जब छोड़ना है तो फिर सब कुछ छोड़ देना है। सही बात, सही बात। अच्छा आमिर साहब, आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा चनाब नगर कादियानियों का जहाँ मरकज़ वहाँ गुजारा। अब वहाँ पर हमें ये देखने में और सुनने में चीज़ें बहुत आती रहती हैं कि कादियानियों का अपना अदालती सिस्टम मौजूद है, स्टाम्प पेपर भी मौजूद हैं, बाकायदा सज़ाएँ और ताज़ीर जो है वो दी जाती है। तो और ये एक रियासत के अंदर रियासत की मानद उन्होंने एक स्टेट जो है वो अपनी बनाई हुई है वहाँ पे। इस हवाले से जो है आपने क्या चीज़ें देखी और ये जो रियासत के अंदर रियासत उन्होंने कायम की? जी राना साहब, ये सिर्फ रियासत के अंदर रियासत सिर्फ जज़ा सज़ा की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने वही सिस्टम क्रिएट किया है जो एक रियासती निज़ाम होता है। मिसाल के तौर पर कि हमारे रियासत के जो ओहदे हैं, जो रियासत के इदारे हैं, वजारत ख़ारजा है, वजारत दाखिला है, तो बिल्कुल इसी तरह चनाब नगर रब्बा में आज भी मौजूद है। हमारा रियासत के अंदर वजारत दाखिला है, उनका मुशीर दाखिला है। हमारी रियासत के अंदर वजारत ख़ारजा है, उनका मुशीर ख़ारजा है। हमारी रियासत के अंदर वज़ीर आज़म है, उनका नाज़िर आला है। तो बाकी जितने भी हुकूमत पाकिस्तान की जितने भी ओहदे हैं, जितने भी इदारे हैं, बिल्कुल चनाब नगर रवा के अंदर उसी तरह बिल्कुल उसको मैनेजमेंट किया गया, बिल्कुल उस तरह किया गया। और फिर अपनी कज़ा, अपने काजी, अपनी अदालतें और हत्ता के